اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ باب وحی کا بیان سے ہے، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آنا شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بتلائیے آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کڑکڑاتے جاڑے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ دوسری حدیث بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا۔ سوتے میں آپ جو خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمود ہوتا، پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی اور آپ ہرا کے غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں یعنی عبادت کرتے، جب تک گھر آنے کا شوق پیدا ہوتا، اور اس کام کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ کر آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار ہرا میں تھے کہ آپ پر وحی آن پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، کیوں کر پڑھوں؟ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ بس یہی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خویلد کی بیٹی تھیں گئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، اور جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ناتا جوڑتے ہیں اور ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما کر دیتے ہیں، اور مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر چلی، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے لائیں، اور وہ ایک شخص تھے جو کہ بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے، تو انجیل شریف جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور بوڑھے ضعیف ہو کر اندھے ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بھتیجے کہو آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے یہ تو وہ اللہ کا راستار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی آپ کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ پھر بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ مر گئے اور وہی آنا بند ہو گئی۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن شہاب نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سن کر بیان کیا کہ وہ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار راستے سے جا رہا تھا، اتنے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر معلق بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو لوٹا، میں نے گھر والوں سے کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، اے کپڑا اڑنے والے اٹھ، لوگوں کو ڈرا اس سائد سے اور پلیدی چھوڑ دے۔ تو پھر وہی گرم ہو گئی اور برابر آنے لگی۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے، سید بن جبیر نے اور انہوں نے سنا ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر، اے پیغمبر جلدی سے وحی کو یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کریں۔ یعنی یہ جو حدیث ہے وہ اس آیت کی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں بھی وحی کے آنے کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں۔ ابن عباس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی اور آپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید سے کہا، میں تجھ کو بتاتا ہوں ہونٹ ہلا کر، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلاتے تھے، اور سعید نے موسیٰ سے کہا، میں تجھ کو بتاتا ہوں ہونٹ ہلا کر، جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہلاتے دیکھا۔ پھر سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس نے کہا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کر، قرآن کا تجھ کو یاد کرا دینا اور پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تیرے دل میں جما دینا اور اس کو پڑھا دینا۔ پھر یہ جو اللہ نے فرمایا، جب ہم پڑھ چکیں اس وقت تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہ۔ پھر یہ جو فرمایا کہ ہمارا کام ہے اس کا بیان کر دینا، یعنی تجھ کو پڑھا دینا۔ پھر ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ چپ کے سنتے رہتے، پھر جب وہ چلے جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ دیتے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ یہ جو احادیث تھیں یہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے اس کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے والی احادیث سناؤں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔